أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں، حبا و نباتا و جنات الفافا، غلہ بھی نکالا، سبزی بھی نکالی اور گھنے باغات نکالے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان کر دیا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ ساری چیزیں تم استعمال کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اس لیے کہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہم اور غیر سب فائدہ اٹھا رہے تھے اللہ کی نعمتوں سے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک آدمی کوئی فیکٹری کھولتا ہے، اس فیکٹری میں کام کرنے والوں میں کچھ لوگ بہت ہی ماہر اور اچھے کام، چست و چابک ہوئے کے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں، کیا تب بھی کیا، نہیں کیا تب بھی کیا۔ لیکن جب سیلری ملتی ہے اس وقت فرق پتہ چلتا ہے، آئے تب بھی کیا، نہیں آئے تب بھی کیا۔ تو سیلری کے وقت جو اچھی طرح محنت کرے گا اس کو فل سیلری ملے گی، اور جنہوں نے ڈوز کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، تو اس کو پوری سیلری نہیں ملے گی۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر وہ دن ہے، ہاں، اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، مخلوق جہاں جا کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب اور عقاب رکھا ہے، بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ ساری مخلوق کو اللہ جمع کرے گا، ساروں کے جھگڑوں کو چکائے گا۔ دنیا کے اندر ہمیں کون حق پہ لگتا تھا، کون باطل پہ لگتا تھا، کون صحیح لگتا تھا، کون غلط لگتا تھا، قیامت میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب صاف ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو ریئل آنکھیں کھل جائے گی۔ وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس وقت سے جب آئے گا۔ کل ایک جوان، ایک عورت کے لیے ہم دعا کر رہے تھے اللہ شفا دے، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ کہہ نہیں سکتے کس کی باری کب آ جائے۔ دنیا میں کافروں کی جلدی مچانے سے تھوڑی آ جائے گی قیامت، کے جلدی قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وقت مقرر ہے، اس سے جلدی نہیں کریں گے، اس واسطے کہ اس وقت کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ دن آئے گا تو روحوں کو جسموں سے ملانا پڑے گا، جسموں کو پھر نکالنا پڑے گا، جسم نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ابھی تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، ابھی فیصلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کتنے دنیا میں ہے، کتنے قبروں میں ہے، اور پھر سب کو ایک ساتھ جمع کرنا، سب کے سامنے فیصلہ کرنا، اللہ اپنا انصاف دکھائے گا۔ تو جب سارے لوگ ہوں گے تبھی تو ہو سکتا ہے۔
اور سارے لوگ کب ہو سکتے ہیں؟ جب ساری دنیا ختم ہو جائے تبھی تو ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے، اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مخلوق کے درمیان، نصیبدار اور بد نصیبوں کے درمیان کیسے ہوگا؟ اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سور میں جو پھونکا جائے گا 2 دفعہ پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ پھونکیں گے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ سور پھونکوائیں گے، اس میں ساری دنیا آ جائے گی۔ اب ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی ہے، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے بیچ میں، 2 دفعہ سور میں پھونکے جانے کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہے، 40۔ صحابہ نے عرض کیا 40 یوم کا 40 ڈیز؟ قال ابیت، کہا مجھے انکار کیا گیا، مجھے پتا نہیں، مجھے انکار کیا گیا، یعنی کچھ بتا نہیں۔ قالوا 40 شہر، انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ 40 مہینے لگیں گے۔ قال ابیت، کہا مجھے انکار کیا گیا ہے۔ قالوا 40 سنہ، صحابہ نے پوچھا کہ 40 سال۔ قال ابیت، کہا نہیں مجھے انکار کیا گیا۔ قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ينزل اللہ من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، پھر جب 40 ہو جائیں گے، 40 سال یا جو بھی مقرر اللہ نے مقرر کیے، اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلَ، لوگ ایسے اگیں گے، زمین کے اندر سے نکلیں گے جیسے کہ سبزی نکلتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عجب الذنب جو ہے، ایک ہڈی یہاں پہ عجب الذنب جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں سڑتی ہے، پورا انسان اگر سڑ بھی جائے وہ ہڈی نہیں سڑتی، وہیں سے آدمی ایسے اگنا شروع ہوگا، نکلنا شروع ہوگا۔ اب وہ حدیث میں یہی ہے کہ کما ينبت البقل ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق، اسی سے قیامت کے دن مخلوق تیار ہوگی۔ اب پھر اللہ کی طرف جانا شروع کریں گے، آگے بتلاتے اللہ تعالیٰ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، ٹولے کے ٹولے آئیں گے۔ 40 سال یا 40 جتنی بھی مقدار ختم ہو گئی، دوبارہ پھونکیں گے، اب لوگ نکلیں گے، نکلنے کے بعد جہاں فیصلہ ہونے والا ہے لوگ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے۔ فتأتون افواجا، یہ جو پھونکنا بیان کیا وہ دوسری دفعہ کا پھونکنا ہے، دوبارہ جب نکلنے کے لیے، زمین کے اوپر آنے کے لیے۔ تو یہ جو فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن چونکہ یہ قریب قریب ہونے والا ہے، اس نے پہلے فیصلے کو بتلا دیا کہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ کا سور میں پھونکے گئے، پھر لوگ فوج در فوج جائیں گے، تاخیر میں یعنی تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ نفخ کیا ہے؟ اصل میں نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، ہوا دینے کو، کسی چیز کے اندر پھونکنے کو کہتے ہیں نفخ، اور یہاں پر سور کہا ہے، یوم ينفخ فی الصور۔ کیا مطلب؟ بعضوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ روحیں ڈالی جائے گی سب کے اندر، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، وہی جو ایک نورانی سینگ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکنے والے، اللہ تعالیٰ حکم دینے والے، وہ حکم دیں گے تو پھونکیں گے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم سب کے سب فوج در فوج آئیں گے۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو، فتأتون افواجا، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے، کہ نیک بھی برے بھی، سارے لوگ ایک ایک فوج یعنی ایک ایک ٹیم بن کر آئے گی، ٹیم کا لیڈر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم لوگوں کو پورا پکاریں گے ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ، امام کے معنی لیڈر۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جمع کرنے کو بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کے پاس، پھر ان کو الگ الگ کیا جائے گا، بڑے بڑے گنہگار ہوں گے، بڑے نالائق ہوں گے، ان کو الگ الگ۔ اب کتنی جماعتیں بنے گی، فوج کتنی ہوگی؟
ایک قول تو یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. بعض تو ایسے سواریوں پہ آئیں گے، سواریوں پہ، بعض پیدل آئیں گے دوسرے، اور تیسرے گھسے پہ تھے ادھر ادھر زخمی ہوتے ہوئے، کوئی پاؤں کے کوئی سر کے بل چل کے آئے گا. مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر زخم لگے ہوئے ہوں گے. یہ قول یہ ہے. بعضوں نے کہا کہ اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، لیکن ایک لمبی روایت جس کو ثعلبی نے اپنی سند سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ قیامت کے دن 10 جماعتیں ہوگی. اور یہ جو بات چل رہی ہے یہاں، یہ امت اجابت کی ہے، امت دعوت کی نہیں. امت کتنی قسم کی ہے؟ 2 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. یہ امت اجابت ہے جنہوں نے قبول کیا ہے حضور کے کلمے کو، یہ امت اجابت ہے. اور وہ امت دعوت ہے. یہ امت اجابت کی بات چل رہی ہے کہ اس امت کے جو گنہگار ہوں گے، امت دعوت کے نالائق، وہ تو اس سے بھی زیادہ خراب حال ہوگا. کہ اس امت کے لوگ جو حضور کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ان میں جو الگ برے اعمال کرنے والے ہیں، ان کی بھی الگ الگ جماعتیں بنے گی. وہ کیسے جماعت بنے گی؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر انسان کو دیکھیں گے اس کا کیا مذہب ہے. یہودی ہے اس کا ایک الگ، نصرانی ہے اس کا ایک الگ، مجوسی ہے الگ، ہندو الگ، مسلمان الگ. اچھا، مسلمانوں میں بھی سود خور الگ، صبر والے الگ، شکر والے الگ، ہر ایک کی ٹیمیں ایسی بنائی جائے گی. تو اس امت کے گنہگاروں کے بارے میں ابھی بات چلے کہ 10 قسم کی جماعتیں آئے گی. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم جماعتوں میں آؤ گے، فوج در فوج آؤ گے. حضور نے کیا فرمایا؟ یا معاذ سألت عن امر عظیم، ارے معاذ تم نے بہت بڑی بات کا سوال کر دیا، بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے. پھر آپ نے اپنی آنکھیں اس طرح سے دوڑائی ایسے اور فرمایا تحشر 10 اصناف، 10 قسم کے لوگ، 10 اصناف من امتی، میری امت کے لوگ 10 جماعتوں میں گے. بعض لوگ بندر کی شکل میں ہوں گے، بندر کی شکل میں، بعض لوگ خنزیر کی شکل میں ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے. ہاں، اپنے چہروں کے اوپر پاؤں ایسے لگا کے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہاں الٹے ہوں گے ان کے پاؤں. چوتھی شکل یہ ہے کہ اندھے ہوں گے. 5ویں جماعت ایسی ہوگی جو اندھے بھی ہوں گے اور گونگے بھی نہیں، بہرے اور گونگے ہوں گے. 5ویں جماعت ایسی ہوگی جو اپنی زبانوں کو چبا رہی ہوگی اور وہ ان کے سینوں کے اوپر زبان نکلی ہوئی ہوگی اور اس سے پیپ بہ رہا ہوگا. سارے جو میدان قیامت کے اندر لوگ ہوں گے وہ اس سے گن کریں گے، اس سے برا سمجھے کہ یار یہ کرنا کس کھوٹا. 7واں گروہ ہوگا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے. 8واں گروہ وہ ہوگا جو جن کو سولی چرائی ہوئی ہوگی ان کے منہ کے بل، ہاں نہیں، ان کو آگ کے اندر سولی چرائی، آگ کی جو ہوگا سولی چراتے اس کے اوپر آگ کی ہوگی. 9واں گروہ وہ ہوگا کہ مردار سے بھی زیادہ بدبو جن کے اندر آ رہی ہوگی. اور 10واں گروہ وہ ہوگا کہ جو کہ قطران یعنی گندک، جس کو کٹول کہتے ہیں، کورتول کہتے ہیں، یہ جو روڈ بناتے ہیں کاٹول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گھوٹا، کولتا، ہاں، اس کا جبہ پہنا ہوا ہوگا اور ان کے چمڑوں کے ساتھ بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا. 10 قسم کے لوگ. اب حدیث میں یہ کون ہوگا؟ پہلا نمبر بندر کا. تو کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں میں لگی بجھائی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ادھر کی ادھر چگل خوری کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے، ادھر کی ادھر لگاتے، لڑائی جھگڑے ڈالتے ہیں. اب ہم اس کو کیا معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. شاہ علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے قصہ اس پر لکھا ہے، وہ میں بتلاتا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنا غلام بیچا تو خریدنے والے سے اس نے کہا کہ دیکھو اس میں کوئی عیب نہیں، ایک ہی صرف خرابی ہے، وہ یہ ہے
کہ الا النمیمہ، چگل کھوری کرتا ہے، یعنی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لڑانے کی بات ہے، اس کی عادت ہے۔ بعض لوگوں کی صفت ہوتی ہے، عادت ہی ہوتی ہے کہ بس اسی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں، تو اس کو میں چلا لوں گا۔ غلام کچھ دنوں تک ٹھہرا رہا، لیکن پھر اپنی عادت کے مطابق اس نے اپنے جو باس تھا، آقا تھا، اس کی بیوی سے کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے، تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت نہیں کرتا، وہ تمہارے ہوتے ہوئے ایک باندی لانا چاہتا ہے، یعنی تم ہو پھر بھی تمہارے ہوتے ہوئے، دیکھو آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی نہیں لا سکتے، تو باندی لانا چاہتا ہے۔ یاد ایک کام کرو، تم موسیٰ لو، موسیٰ استورے کو کہتے ہیں، موسیٰ عربی میں استورے کو کہتے ہیں، استورا جس سے چھڑا کہتے ہیں، فجی میں چھڑا کہتے ہیں جس سے مونڈا جاتا ہے، ایسے کہا وہ لو اور اس کی گدی کے یہاں کے بال لے آؤ، جب وہ سو رہا ہو تو میں اس پہ جادو کروں گا، وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور بیوی سے کیا کہا اس نے کہ تمہاری بیوی نے کسی اور سے دوستی کر لی ہے، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، لہذا تم کیا کرنا، جب جاؤ تو سونے کی شکل بنانا، سو مت جانا ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب یہ سو گیا اور سونے کی شکل بنائی، عورت آئی استورا لے کر، اب یہ دیکھا کہ استورا لے کر، وہ سمجھا کہ قتل کرنے کے لیے آئی ہے، یہ کھڑا ہوا اور اس کو قتل، بیوی عورت ہی کو قتل کر ڈالا۔ بیوی والے آئے، انہیں اس آدمی کو قتل کر دیا، یہ تو آزاد ہو گئے نا، آقا رہا نا آقا کی بیوی رہی، اب یہ آزاد ہو گئے۔ تو دو قبیلوں کے درمیان اس نے اس طرح سے لڑائی ڈال دی۔ تو بظاہر تو لگتا ہے چھوٹا سا معاملہ، ادھر کی ادھر کرنے کی جو عادت ہے، کہا یہ آدمی حدیث میں آئے، یہ آدمی اس طرح سے کہتے بندر کی شکل میں، جو ادھر کودتا ہے ادھر کودتا ہے، ادھر لاٹ پڑتی ہے تو پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک گروہ بندر کی شکل میں ہو، دوسرا گروہ خنزیر کی شکل میں ہوگا، اور یہ کون ہوں گے؟ حرام کھانے والے، جن کا کھانا حرام کا تھا، نہ حلال دیکھا نہ سور بھی، تو خنزیر بھی کیا کرتا ہے؟ حرام چیز ہی کو زیادہ کھاتا ہے، اچھی چیز اس کے پاس رکھو کہ وہ نہیں کھائے گا، پاخانہ تو فوراً کھا لے گا، نجاست ہے جلدی کھائے گا۔ تو کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خنزیر کی شکل میں لائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جن کے پاؤں الٹے ہوں گے چہروں کے اوپر، یہ سود خور ہوں گے، سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کما کما کے دوسرے کو دے رہا ہے، سود میں یہی تو ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کی بھول ہو گئی، چلو ایک وقت لگا، لیکن جو لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم بینک سے لے لیں گے، یہ کر لیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ چلو ایک غلطی تو ہو گئی تھی، ہم سے نہیں ہونی چاہیے تھی، اب اس کو اللہ کو منواؤ، پھر دوبارہ اس کی غلطی میں جانا اور اسی میں لگا رہنا، تو یہ سود کھور۔ اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو کہ اندھے ہوں گے، وہ جو انصاف نہیں کریں گے، فیصلہ کرنے میں ظلم کریں گے، دنیا میں جب آنکھیں بند کر کے فیصلہ کیا تھا، قیامت کے دن وہ اندھے رہیں گے۔ اور پانچویں نمبر پہ گونگے اور بہرے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، میں جو کر رہا وہی صحیح ہے، میں جو کر رہا وہی صحیح، اپنے اعمال سے خوش۔ دیکھو بھائی، اپنے عمل سے کبھی خوش مت رہو، پتہ نہیں میری نمازیں بھی قبول ہوتی ہے بھی کہ نہیں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کو پسند ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ کو اصل تو اس کو پسند آنا چاہیے نا۔ ہم لوگ اپنے عمل پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں، اس لیے کسی کو اپنا مربی بناؤ، کسی کو اپنا بڑا بناؤ، اور جس کے سامنے اپنی باتیں رکھو، بھائی میرے نماز میں یہ بات ہو رہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہ آج ہم لوگوں نے بس یوں سمجھو کہ میں ان مائی اون بزنس، میں جیسے جیوں، میں جیسے کروں، نہیں، کسی کو اپنا بڑا سمجھنا چاہیے، اس کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے۔ میں بھی ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، کل صبح میں فجر میں تہجد کے وقت لندن سے فون آئے تھے، بہت بڑے مولانا ہیں، ان کا فون آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک مولانا 58 ایئرس کے ہیں، ان کے ٹیچر 70 ایئرس کے، تو ٹیچر نے کہا یا مجھے تم بیعت کر لو۔ تو وہ ہمارے جنہوں نے مجھے فون کیا تھا،
انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹا کہتے کہ بیٹا اس کو میں نے نہ کہا کہ دیکھ یہ تجھے یوز کرے گا آگے چل کے، میں جو مشورہ دیتا اس کو مت بنا، تو اپنے بیعت مت کر، اس کو مرید مت بنا. لیکن اس نے نہیں مانا اور بنا لیا. اب وہ جو تھا استاد، اس نے دھیرے سے فون کر کے پیسے منگوا کے 200,000 منگوا لیے، اور اب تو جا میں آ بس، اب کوئی تعلق نہیں. تو اب وہ افسوس کر رہا تھا. تو اس مولانا نے خواب میں دیکھا 58 ایئرس والے نے کہ اس کا رشتہ دار کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ دیکھو اس کو کہو کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے، جو 70 والا ہے اس کو کہہ دو کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. تو مجھے تو یہ پوچھنا تھا ان کو کہ یہ کیا ہے، اس خواب کا معنی آپ کیا بتاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے اگر خواب میں بتایا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کسی بھی ذریعے پہنچا دو بات، بس. اب فون کر کے مت بتلاؤ، کسی کو کہہ دو کہ بھائی ہم نے خواب دیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غفلت میں مت رہنا، بس اتنا بتلا دو. تو آج دیکھیے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے جو شیخ ہیں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کسی سے مشورہ کیا تھا؟ کہا ہم نے فلاں مولانا سے کہا. کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا انہوں نے نہ کہا تھا. کہا کہ دیکھو اپنی رائے سے جب آدمی چلتا ہے نا تو ٹھوکر لگتی ہے. مشورہ کرنا چاہے کسی سے، اپنے خود کے نجی مسائل میں بھی مشورہ کرو، اور ایسے آدمی کو کہ جہاں پر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ امانت داری سے مجھے بتائے گا. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں ہی بتاؤ، کوئی اپنے آپ کو جس پر بھروسہ ہو اس کو بتاؤ. خیر، تو یہ جو اپنی رائے پہ خوش ہونے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ گونگے اور بہرے ہوں گے. 6 نمبر پر جو اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے اور زبان لٹکی ہوئی ہوگی، یہ علماء ہوں گے. علماء اور قصے کہانیاں بیان کرنے والے، جن کا قول ان کے عمل کے خلاف ہوگا. کہہ تو کچھ رہے ہوں گے، کر کچھ رہے ہوں گے. کہا ان لوگوں کی یہی زبان تھی بولنے کے اندر، اس کو الٹا استعمال کیا. جس کو اندر رہنا تھا قیامت وہ باہر نکلی ہوگی، اور لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اسی کو چبا رہا ہے. جو چبانے کی چیز نہیں تھی، جو بولنے کی چیز تھی وہ نہیں بولا، جو کرنے کی چیز تھی وہ نہیں کیا، اس کی یہ سزا. اور 7ویں نمبر پہ جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے. اور 8ویں نمبر پہ جن کو آگ کے تنے کے اوپر آگ سے ان کو سولی چڑھائی گئی ہوگی، وہ بادشاہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے اندر ظلم کرتے تھے، لوگوں کے اندر بھڑکاتے تھے. نہیں، وہ لوگ ہوں گے، معاف کرنا، وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہ تک لوگوں کی باتیں پہنچاتے تھے. السعات بین الناس الی السلطان، لوگوں کی جو باتیں ہوتی تھی لے کے بادشاہ کو پہنچاتے تھے، گورنمنٹ کو پہنچاتے تھے. بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی مزہ آتا ہے کہ یہ چین اور سکون سے کیوں بیٹھا ہے، تو اس کو چھیڑو. یہ کیوں چین سے زندگی گزار رہا ہے، اس کی کمپلین کرو. کیا ملے گا؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کرتا، تو کیا کر کے آیا ہے، تو کتنوں کو ستا کے آیا ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا. سمجھ رہے بات کو؟ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، کیونکہ بیماری کو آتے دیر نہیں کھل رہی ہے، اور موت کو آتے بھی دیر نہیں لگ رہی ہے. اس لیے ہر روز سونے سے پہلے اللہ سے معاملہ کر لیا کرو. اور جو ذکر کہا جاتا ہے رات کو سونے کے وقت پڑھنے کا، وہ پڑھ کے سویا کرو. پتہ نہیں صبح کس نے دیکھی ہے، صبح ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. اور 9ویں نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جو بدبودار ہوں گے، مردار سے بھی زیادہ بدبو ہوگی جن کے اندر. وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات اور لذتوں کی پیروی کرتے تھے، زناکاری میں مبتلا اور دوسری برائیوں کے اندر مبتلا، شہوت رانی کے اندر مبتلا. ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لوگ زنا کے لیے کہاں کہاں دور دور کا سفر کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں تک جاتے ہیں زنا کرنے کے لیے. شہوات کا اتباع، لذات کا اتباع. بہتر ہے کہ آدمی نکاح کر لے، حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر تو ثواب ملے گا. بدکاری کا کیا ہوگا؟ جہاں زنا وہاں فنا، آدمی ختم ہو جاتا ہے زنا سے. اور 10ویں چیز، جنہوں نے جبے پہنے ہوں گے کوٹلا کے. ہاں، ہم لوگ اس کو یہ دمر کہتے ہیں، ہم گجراتی میں اس کو دمر کہتے ہیں، جو روڈ بنتا ہے اس کو، اور اس کو تارکول بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر تارکول. خیر، تو ان لوگوں کے جبے اس کے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں کبر رکھتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے. کہا یہ برے اس امت کے جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں اگر یہ برائیاں ہیں تو وہ اس طرح سے ان جماعت کی شکل میں آئیں گے. لیکن
ایک دن تو وہ جنت میں جائیں گے، یہ ان کی صفائی ہوگی۔ جس کے پاس کلمہ ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ پہلے صفائی ہوتی ہے، پھر چمک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایمان والوں کو ڈالے گا تو وہ اس لیے ڈالے گا کہ جنت میں جانے کے لائق بن جائے، جنت میں جانے کے لائق بن جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کلمے ہی کی وجہ سے آدمی کی نجات ہوگی، لیکن یہ ساری جو برائیوں کی وجہ سے جو گردہ لگا ہوا ہے وہ گردے کی صفائی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے جو صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے، اچھی اچھی صفات والے، ان کا مقام کچھ الگ ہوگا۔ اس روایت کو جو میں نے بیان کیا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام تو کیا، لیکن ثعلبی نے بھی ایک سند کے ساتھ نقل کیا۔ اس کو تفسیر کبیر رازی میں، تفسیر عزیزی میں نقل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روح البیان میں نقل کیا، اور شاہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر اشارہ بھی کیا اس واقعے میں، اس حدیث کی طرف۔ اچھا، امت کے جو سعداء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ تو کچھ تو چاند کے مانند چمکتے ہوں گے، کچھ ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ جڑاؤ کرسیوں پر، اور بعض لوگ مشک و زعفران کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے۔ یہی چیز ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا۔ دیکھو، اللہ سے تعلق یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم لوگ فوج در فوج آئیں گے، ایسی جماعتیں الگ الگ قسم کی، اور جتنے بڑے بڑے مجرم ہوں گے ان کے بڑی بڑی سزائیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ قیامت کا ایک منظر یہ ہوگا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا تو آسمان کے دروازے ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ بعضوں نے تو یہ کہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، جیسے اذا السماء انشقت اور اذا السماء انفطرت کے اندر بات کہی تھی، کہا اس طرح سے پھٹ جائے گا، لیکن پھٹنا اور ہے اور دروازہ بن جانا اور ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دروازے اس لیے بنیں گے، کھلیں گے دروازے آسمان کے اندر کہ فرشتے نامہ اعمال لے کر زمین پر اتریں گے، زمین کے اوپر نامہ اعمال لے کر اتریں گے۔ ہر انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان ہوں گے، ہر ایک کا رجسٹر ہوگا، ہر ایک کا نامہ اعمال ہوگا۔ اب کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دعا کرتے رہو اللہ سے، سیدھے ہاتھ میں اللہ عطا فرماوے، اور الٹے ہاتھ سے اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ پیچھے سے نہ دے، الٹے ہاتھ میں نہ دے۔ تو اب دروازے ہوں گے، تو دروازے بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بھائی آسمان اگر ایسے ہی پورے دروازے بن جائیں گے تو پھر آسمان ہی کیا رہا؟ دروازہ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی گھس سکتا ہو، نکل سکتا ہو۔ اور یہاں قرآن تو کہتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاء، جب آسمان کو کھولا جائے گا تو آسمان دروازے بن جائیں گے۔ جب دروازے بن جائیں گے تو اب داخل کس میں ہو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب بہت زیادہ دروازے ہوتے ہیں، کسی گھر کے اندر بہت زیادہ دروازے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ گھر ہے، کسی دروازے ہی دروازے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ ایسے ہی آسمان کے اندر فرشتوں کے آنے کے لیے اتنے دروازے ہو جائیں گے، جس کو یہ کہا گیا کہ کانت ابوابا۔ اور جیسے قرآن میں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم زمین کو چشمے بہا دیں گے، یعنی زمین سے اتنا پانی نکلے گا کہ ایسا لگے گا کہ پوری زمین چشمہ بنی ہوئی ہے۔ تو آسمان کے اندر بھی ایسے دروازے، اتنے دروازے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ پورا آسمان دروازے بن چکا ہے۔ اور واحدی نے کہا کہ یہاں اصل مطلب یہ ہے کہ جب آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازوں والا ہو جائے گا، اس میں دروازے دکھنے لگیں گے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ وہ فرشتوں کے اترنے کے لیے ایسی جگہ بنا دی جائے گی جہاں سے وہ نکلیں گے۔ تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دروازے کیوں ہوں گے؟ اس لیے ہوں گے کہ بندے یہاں سے دیکھ لیں کہ جنت کہاں پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے نا جنت، اور جنت کی نعمتیں اوپر ہیں، تو بندہ دیکھ لے گا کہ ہاں اوپر ہے ساتویں آسمان پر۔ وہ جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ دکھلانے کے لیے دروازے کھول لے گا، آسمان کے دروازے بنا دے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ کون چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ چلائے گا۔ اور پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 6 حالات بیان کیے کہ پہاڑ کا کیا ہوگا، 6 قسم کے حالات
قیامت کے دن پہاڑ کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ کریں گے، ڈسٹروئے کریں گے۔ نمبر 1، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب اس کو ہلکا کرنے کے، روئی کے گالے کی طرح، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کل قیامت کے دن لوگ کیسے ہوں گے؟ پتنگے کی طرح، اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح، گالا دیتے روئی کو، جیسے تکیا بنانے سے پہلے اس کو جو دھنتے ہیں تو کیسی ہلکی سی ہو جاتی ہے، کہاں پہاڑ کو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، لیکن وہ زمین پر رہے گا وہی گالا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جب اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کے گالے کی طرح ہو جائیں گے، تو اب زمین کو جیسے ہلایا جائے گا اور پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، فکانت هباء منبثا، وہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے ہوا منصورہ، ایسے گردہ جیسا ہو جاتا ہے، گرد و غبار کا ایسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اڑائے گا۔ غبار کیسے اڑتا ہے؟ کیسے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بالکل اڑائے گا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور اس کے بعد جب وہ بالکل ہلکے ہلکے اڑنے والے ہوں گے تو ہوائیں ان کو چلائے گی، ایسی چلائے گی، ایسی چلائے گی کہ آدمی دور سے جو دیکھے گا تو اس کو دھواں لگے گا، اور دھواں لگنے کے بعد اتنے بھاری بھاری لگیں گے، وہ دھواں اتنے بھاری ہوگا کہ آدمی دیکھے گا کہ چل رہا ہے، جیسے یہ پہاڑ جیسے چلنے لگے ہیں ایسا لگے گا۔ اور پھر اس کی وہ حالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ فکانت سرابا، سراب جانتے ہو، ریگستان کے اندر آپ چل رہے ہیں اور دور سے آپ کو لگا کہ وہاں پانی ہے، پانی ہے، وہاں گئے تو کچھ بھی پانی نہیں، وہ تو ریت چمک رہی تھی، پھر آپ دور دیکھو تو جو سورج کی گرمی، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ریت کے اوپر ایسی چمک لگتی ہے کہ پانی وہاں پر ہے، وہاں جا کو کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو نیست و نابود کر دے گا، بالکل ختم۔ یہ 6 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ میں اور آپ کیا ہے؟ اتنی بھاری بھرکم مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بٹھا کے رکھی ہے تاکہ زمین کسی طرف ایک طرف نہ ہو جاوے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو رکھا، لیکن اس پہاڑ کا یہ حال ہوگا تو میں اور آپ کیا ہے؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا۔ جہنم تاک لگائے ہوئی ہے، جہنم انتظار میں بیٹھی ہے، ان جہنم کانت مرصادا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جہنم کے حالات بتلا رہے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ تاک میں لگی ہوئی ہے، کتنی خطرناک مخلوق ہے، تکاد تمیز من الغیظ، بالکل قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے، اتنی آگ کی ہوگی، جوش ہوگا، اس کی آواز ہوگی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا کا مطلب یہ ہے کہ جہنم تاک میں لگ جائے گی، انتظار میں رہے گی کہ مجھے موقع ملے اور جہنم والوں کو اندر گھسا دوں۔ اب دونوں طرح علماء گئے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر ان جہنم کانت مرصادا اس کا تعلق اگر ایمان والوں کے ساتھ ہے تو جہنم سے ایمان والوں کو گزرنا تو پڑے گا، مجھے اور آپ کو سب کو جہنم کے اوپر سے جانا ہے۔ ہاں، جہنم پل بنے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ کتنا بھاری ہے، باریک ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو بجلی کی طرح اس پل سے پار ہو کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بعض لوگ آندھی کی طرح، ہوا کی طرح چلیں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح جائیں گے،
اور یہاں تک کہ ایک ادنا درجے کا مسلمان جو ہوگا وہ گناہوں میں آلودہ ہوگا، وہ گرتے پڑتے 7,000 برس میں اس پل سے پار ہو جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کی جو مسافت ہے ڈسٹنس جو ہے 3,000 سال کی مسافت ہے، اس کا 3,000 سال چلتا رہے آدمی کا اتنی مسافت ہے۔ اور یہ کس کا حال ہے؟ یہ تو ایمانداروں کا حال ہے، ایمانداروں کے لیے۔ کافر تو دوزخ کے جو فرشتے وہاں ہوں گے وہ تو ایسے کھینچ کے ڈال دیں گے، چلو پھینکو ادھر۔ ہاں، اور بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، 1000 برس ایسے چرنا ہے، 1000 برس اترنا ہے، اور 1000 برس برابر کا راستہ ہے، ایسے چریں گے برابر پھر اتریں گے۔ کہا یہ اس کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، وہ پل کے بارے میں ہے۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے ایسا ہوگا، لیکن کتنے کافر ایسے ہی ہوں گے، کافر تو کہ جا رہے گر کے کٹ گیا، وہاں آکڑے ہوں گے، آکڑے لوہے کے، وہ کھینچ کے اندر گرا دیں گے، اندر گرا۔ اور ایمان والا ہوگا کسی بھی طرح سے دھیرے دھیرے ٹکر کھاتے کھاتے بھی نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم انتظار میں بیٹھی ہے، تاک میں بیٹھی ہے کہ موقع لگے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے خاص طور پر انتظار میں ہے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، اللہ کی مخلوق جہنم بن چکی ہے۔ جہنم جب بن چکی ہے تو جنت بھی بنی ہوئی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی نیچے ہے تو کوئی اوپر ہے۔ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن دونوں مخلوق اللہ تعالیٰ کی تیار ہے۔ للطاغین مآبا، یہ جہنم سرکش لوگوں کے لیے ٹھکانہ رہے گا۔ ایمان والا اگر گیا بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا، تو وہ تو صفائی کے لیے جائے گا، وہ جنت میں جانے کے قابل بننے کے لیے جائے گا۔ ارے کسی کا بیٹا کتنا نکما اور نالائق کیوں نہ ہو، لیکن باپ کہتا ہے میرا تو بیٹا ہے، کچھ ماں بھی یہی کہے گی کہ میرا تو بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیسے بھی ہے، لیکن ہم تو بندے، اللہ وہ بھی بندے تو ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی تو لاج رکھے گا کہ میرا کلمہ پڑھا ہے۔ خیر، للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کے لیے وہ ٹھکانہ رہے گی جہنم۔ اگر مرصاد اگر کافروں ہی کے لیے مانے تو پھر للطاغین مآبا اسی سے کنیکٹڈ ہوگا، اوپر والے کے ساتھ۔ اور اگر مرصاد کافروں اور مومنوں سب کے لیے مانے تو مرصادہ پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور للطاغین مآبا، یہ نیا کلام ہے، جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے گا، کہا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہاں اس میں احقاب تک ٹھہرنا ہے۔ لابسین فیہا احقاب، یہ احقاب کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، احقاب کس کو کہتے ہیں؟ احقاب جمع ہے حقبن کی، اور حقبن کی کیا ہے؟ اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان کو وہاں ٹھہرنا ہے، لیکن کتنا ٹھہرنا ہے یہ مقدار بتائی جا رہی ہے۔ کہا کہ احقاب کی مقدار ان کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اصل میں حقب کہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد چلنے کو۔ حقیبت عربی زبان میں ٹھیلی کو کہتے ہیں۔ ٹھیلی اس کو کہتے ہیں جو کسی کا وزن برداشت کرتے ہیں۔ ٹھیلی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس میں ڈالتے ہیں اس کا وزن اٹھاتی ہے۔ تو کہا کہ احقابہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس طرح سے چلتا رہے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک حقب جو ہے، ایک حقب 80 ایئرس کا ہوتا ہے۔ یہ تو اہل لغت کے نزدیک، جب ایک حقب 80 ایئرس ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احقاب ٹھہریں گے۔ احقاب کتنے؟ 80 ایئرس یہ نہیں کہا ہے۔ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ حضرت عطا، حضرت اور کلبی اور مقاتل ابن عباس سے ان کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک حقب 80 ایئرس کا، اور ایک 80 سال کا، اور ایک سال 360 دن کا، 360 ڈیز کا، اور قیامت کے دن جو دن ہوگا وہ ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ ایک دن 1000 سال کا، اور سال کتنے کا؟ دنیا کے اعتبار سے 360۔ اب 360 کو 1000 کے اندر دو، اور پھر اس کو 80 کے ساتھ دو، اور 80 کے بعد پھر کتنا وہ نہیں کہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حقب کہتے ہیں 100 ایئرس کو،
اور 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور 1 دن 1000 سال کا ہوتا ہے، حساب کرتے رہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقاب کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ ایک حقب 70 ایئرس کا ہے، اور اس میں سے 1 دن 1000 سال کا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ چاہے تم اتنی مقدار بتا رہے ہو، قیام اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں۔ آپ جو بتا رہے ہیں اس میں تو کوئی لمٹ معلوم ہو رہی ہے کہ 80 ایئرس 80 ایئرس 80 ایئرس۔ یہ ایک سوال ہو رہا ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے حقب ہوں گے، یہ تو حقب کی مقدار بتائی جا رہی ہے۔ احقاب کی مقدار تو اللہ نے قرآن میں کہاں بتائی کہ کتنے احقاب رہیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے کہ اصل میں وہ کچھ احقاب تک ایسے رہیں گے کہ نہ ان کو کوئی ٹھنڈا ملے گا نہ کوئی پینے کا ملے گا، اور پھر دوسرا جو ہوگا وہ دوسرا عذاب۔ یہ تو ایک ٹائپ کا عذاب بتلا ہے، دوسرے کتنے ٹائپ کے، ایک ٹائپ کا ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا، ایک ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا، اس طرح سے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی نکلیں گے نہیں، نکل ہی نہیں پائیں گے۔ جیسے کہ ہم لوگ اپنے پیسوں کے اگر حساب بتاتے ہیں تو بھائی سینس ہے، ڈالر ہے، پھر کہتے ہیں کہ $100 $1000، اس کے بعد $1,000,000، ملین کے بعد تو کچھ نہیں، ملیون کہہ دیں گے بس۔ کہا کہ اسی طرح سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مدتوں تک، بس اس کی لمٹ مت پوچھو۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وما هم ولهم منها عذاب مقیم، ہمیشہ کا عذاب رہے گا۔ ابھی آگے بات اس کے اوپر ہے، لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نہ وہاں کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی، تو ہوگا کیا آگے؟ الا حمیم و غساقا، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور قرآن مجید پر یقین عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔